برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں کوثر علی رضوی آپ سامعین کی خدمت میں حاضر ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو یہ لیسن نمبر 24 ہے جس میں ہم اور آپ سیکھیں گے عورتوں کے لیے نماز کے مخصوص مسائل۔ تو یہ سبق ہے عورتوں کے لیے نماز کے مخصوص مسائل جیسے کہ کچھ عورتوں کو یہ چیزیں جو اہم باتیں ہیں نہیں معلوم ہوگا، جیسے عورتوں کو سمٹ کے سجدہ کرنا ہے، اور عورتوں کو مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو کچھ مخصوص مسائل ہیں جو انشاءاللہ ہم اور آپ سیکھیں گے، جیسے کچھ عورتیں ہیں جو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، تو بغیر عذر بغیر کسی ریزن کے اگر بیٹھ کے نماز پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو لوٹانا پڑے گا، اس نماز کو پھر دوبارہ قضا کرنا پڑے گا۔ پھر اگر بیٹھ کے جتنی بھی نمازیں عورتیں پڑھی ہیں بیٹھ کے، تو اس نماز کو دوبارہ قضا پڑھنا پڑے گا، جو واجب ہے اور جو فرض ہے، کیونکہ قضا نمازوں میں سے صرف واجب اور فرض نمازیں ہی قضا ہوتی ہیں، سنت کی قضا نہیں ہوتی، جو ہم اور آپ پچھلے لیسنس میں پڑھ چکے ہیں۔ اور ایک بات دھیان رکھ لیجئے، عذر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی تکلیف ہے، چلو بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی پکڑ کر کھڑا رکھ سکے آپ کو، تو آپ کسی کے سہارے یا کوئی آپ کو پکڑ کے رکھے اور آپ نماز کھڑے ہو کے پڑھیے، یا تو دیوار سے ٹیکا لگا کے آپ کھڑی ہو سکتی ہیں یا کھڑے ہو سکتے ہیں، تو آپ دیوار سے ٹیکا لگا کے کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے، تو اگر آپ کو اتنی ہی قوت ہے کہ کم سے کم کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ سکے، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر استطاعت ہے تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، اگر کم استطاعت ہے، کم قوت ہے، تو آپ اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، مطلب نیت باندھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ عورتوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ چہرہ ڈھک کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ کچھ عورتیں سفر میں رہتی ہیں، تو غیر مرہم کی نظر پڑ جانے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت اگر کہیں سفر میں ہے یا کہیں ایسی جگہ گئے ہیں کہ مردوں کا آنا جانا ہے، اور مخصوص جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس وقت اجازت ہے کہ آپ چہرہ ڈھک کے نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ کہیں پردے والی جگہ تلاش کر لیں اور وہاں پہ نماز پڑھیں اور چہرہ کھول کے پڑھیں، کیونکہ دیکھیے نماز کی شرطوں میں سے شرط ہے جیسے ستر عورت، یعنی مرد کو ناف سے گھٹنے تک چھپانا اور عورت کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا، یہ شرط ہے۔ سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے، مطلب چہرہ کھلا ہونا چاہیے، اور یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اور جو قدم ہے، اس کے علاوہ سارا بدن چھپنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی، جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے بال کا رنگ چھپ جائے، تب تک نماز نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دوپٹہ اور جو استعمال کر رہی ہیں، چادر یا جو بھی کچھ استعمال کر رہی ہیں، تو وہ موٹا ہونا چاہیے، بال کی سیاہی نہ چمکے، ٹھیک ہے۔ اس سب چیز کا خیال کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں لیسنس، انشاءاللہ جو نہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اس کو کمنٹ میں آپ لوگ مینشن کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، عورتوں کے لیے نماز کے مخصوص مسائل۔ عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ مونڈھے تک اٹھائیں، ہاتھ ناف کے نیچے نہ باندھیں بلکہ بائیں ہتھیلی سینہ پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پیٹھ پر داہنی ہتھیلی رکھے، یعنی بایاں سینے پہ رکھنا ہے، پھر اس کی پھر اسی کے اوپر، مطلب اسی ہاتھ کے اوپر، اسی ہاتھ کے پیٹھ کے اوپر داہنی ہتھیلی رکھنا ہے۔ رکوع میں زیادہ نہ جھکے بلکہ تھوڑا جھکے، یعنی صرف اس قدر جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے اور پاؤں کچھ جھکا ہوا رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ کر دیں۔ عورتیں سمٹ کر سجدہ کریں، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دیں اور پیٹ رانوں سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے، اور قاعدہ میں بائیں قدم پر نہ بیٹھیں بلکہ دونوں پاؤں داہنے طرف نکال دیں اور بائیں سرین پر بیٹھے۔ عورتیں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھیں، فرض اور واجب جتنی نمازیں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھ چکی ہیں ان کی قضا کرے اور توبہ کرے۔ تو سمجھ گئے، بغیر عذر، بغیر کسی ریزن کے اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی ہیں، بیٹھ کے پڑھی ہیں، تو سب نمازیں دہرانا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا، اس کو پھر سے قضا کرنا پڑے گا۔ عورت مرد کی امامت ہرگز نہیں کر سکتی اور صرف عورتیں جماعت کریں، یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں۔ تو سمجھ گئے، عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ چھوٹا سبق تھا، تو اس کو ایک بار اور ذہن نشین کر لیتے ہیں۔
تو یہ چھوٹی کتاب ہے، چھوٹا سبق ہے، بس جو ہے کہ ضرورات دین کے کچھ جو ہے کہ اصول ہیں جو یہ کتاب بیان کر رہی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے کہ اس کتاب کے بعد جب جو ہے کہ بڑی کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے تو جو ہے کہ اس میں جو ہے کہ کچھ جو ہے کہ ڈیپ میں جو ہے کہ مسئلہ مسائل جاننے کو ملے گا، کچھ گہرائی میں انشاءاللہ جو ہے کہ ہم اور آپ سیکھیں گے۔ فی الحال اس کو ایک بار اور ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ مونڈھے تک اٹھائیں، ہاتھ ناف کے نیچے نہ باندھیں بلکہ بائیں ہتھیلی سینہ پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پیٹھ پر داہنی ہتھیلی رکھے، رکوع میں زیادہ نہ جھکے بلکہ تھوڑا جھکیں، یعنی صرف اس قدر جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ پیٹھ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ دیں بلکہ محض ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں اور پاؤں کچھ جھکا ہوا رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ کر دیں۔ عورتیں سمٹ کر سجدہ کریں، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے اور پیٹ رانوں سے ملا دے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے، اور قاعدہ میں بائیں قدم پر نہ بیٹھے بلکہ دونوں پاؤں داہنے طرف نکال دیں اور بائیں سرین پر بیٹھیں۔ عورتیں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھیں۔ فرض اور واجب جتنی نمازیں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھ چکی ہیں ان کی قضا کرے اور توبہ کرے۔ عورت مرد کی امامت ہرگز نہیں کر سکتی اور صرف عورتیں جماعت کریں، یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی غلطی گستاخی بے ادبیاں خامیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں معاف فرمائے اور آپ سب کو سلامت رکھے، آمین 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 یا رب العالمین۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔